شاید سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے افسوس یہ ظاہر کیا کہ مدرسہ عربیہ سے طلباء فارغ ہو کر کے دوسرے جانب تعارف کرتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ جامعات اس سلسلے میں کیا انتظام کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بچے یا طلباء یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے مقصد میں لگ جائیں؟ دیکھیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث طلباء وہ حد تک امکان اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں، اپنا وقار بھی برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل حدیث طلباء کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کے سلسلے میں کیا مشورہ دیں؟ دیکھیے، اگر 500 طلباء پورے سال میں اگر ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو 500 مساجد تو ایک سال میں نہیں بن سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو بھی یہاں سے فراغت حاصل کرتے ہیں یا دوسرے مدارس سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو ان کو مسجدوں میں امامت کا موقع ملنا ایک بہت ہی ناممکن چیز ہے۔ لہٰذا اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی ان کے گھر کے اعتبار سے کوئی بزنس ہو یا کہیں کوئی ایسا موقع ان کے لیے تجارت وغیرہ کا ہو تو اس سلسلے میں ان کی مصروفیت اس میں اگر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دعوتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو یہ قابل عمل چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مدارس میں ایک دنیوی تعلیمی کے اعتبار سے ان کو کچھ نہ کچھ مہارت دلائی جائے، لیکن یہ خود ایک سوال ہے کہ کیا اتنی بڑی زیادہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جو بھی تفسیر ہے، حدیث ہے، اتنا وقت اس کے علاوہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے کہ کسی فن میں مہارت مل جائے؟ یہ خود ایک مشکل چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا الگ سے کوئی کورس فراغت کے بعد میں ہو جو مدرسے والے نہ صحیح دوسرے کچھ لوگ ایسا طلبۃ العلم کے لیے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی فیلڈ ہو، چاہے الیکٹرانکس ہو یا کمپیوٹرز ہو یا دوسری کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ایک سال بھر میں وہ ایسا کورس کر لیں کہ کم سے کم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ نکالنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک جو ذمہ داران ہیں ہمارے ملک میں وہ دعات کے لیے کوئی ایسا نظم کریں کہ ان کا ایک وظیفہ مقرر ہو اور صلاحیت کی بنیاد پر کہ واقعی وہ دعوتی میدان میں چل سکتے ہوں۔ کوئی ایسے طلبۃ العلم ہوں جو تحقیق کے میدان میں آگے ہوں، کوئی ایسے ہوں جو تبلیغ کے میدان میں آگے ہوں، تو اس اعتبار سے بھی تفریق کرتے ہوئے ان کو تحقیق کے شعبے میں جگہ دی جا سکتی ہے، اور ریاستی سطحوں پر یا شہر کی سطح پر بھی اس طرح کے شعبے بنائے جا سکتے ہیں اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وظیفہ مقرر کرنا ایک بہت بڑے خرچ کی چیز ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے دوسرے خرچ جو غیر ضروری ہو جاتے ہیں ان کو کٹ کرتے ہوئے، ان کو کم کرتے ہوئے ایسے طلبۃ العلم کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، اگرچہ بڑے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو ملک کی سطح پر ہوتے ہیں ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بہت بڑا خرچ جاتا ہے تو کوئی ایک دن کا اگر پروگرام ہوتا ہے جس میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے اور ایک دن میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اگر کئی لاکھ اور کروڑ کے قریب اس میں خرچ ہو سکتا ہو، اگر اس پروگرام کی بجائے اگر 2 کی بجائے 1 پروگرام ایسا سال میں ہو اور وہ جو خرچ ہے اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر ایک پروگرام کے اعتبار سے آپ 10 لاکھ اگر مان لیتے ہیں، 10 لاکھ کا خرچ اگر آتا ہے، 1 لاکھ میں 10 طالب علم اور 10 لاکھ میں اگر آپ دیکھیں تو 100 طالب علم ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو اتنے طالب علم جو ہے سال بھر کا ان کا خرچ نکل سکتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ترکیب اس کی جا سکتی ہے۔ ایسا کام تو نہیں کہ کسی ایک آدمی کے کہنے سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو بھی ذمہ داران ہیں، اہل علم ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی صورت نکال سکتے ہیں کہ ان طلبۃ العلم کو اس پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں، اچھے پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں، اس کے لیے بچانے کے لیے کوئی ایسی صورت ہو کہ علمی مشغلہ، علمی فراغت کے بعد ان کو کوئی ایسا ملے کہ جس میں ان کی صلاحیت مزید ترقی کرے اور دعوتی میدان میں بھی وہ آگے جائیں۔ آج دیکھیے مختلف، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے یہاں پر اہل حدیث کی تردید کے لیے شعبے بنے ہوئے ہیں اور مستقل وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں آپ کا سابقہ بھی شاید اس سے پیش آئے، کیونکہ مختلف علاقوں میں آج یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر مسجد میں آمین کہنے والے ہیں۔ لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اس سیلاب کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا بعض مدارس میں اس طرح کا شعبہ بنایا گیا ہے اور وہاں سے مستقل دعات کو وظیفہ مقرر کر کے، چاہے وہ چھوٹا ہی وظیفہ کیوں نہ ہو،
ہر علاقے کے اعتبار سے، گاؤں گاؤں کے اعتبار سے مبلغ وہاں پر مقرر کیے جا رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے نواب صدیق حسن خان صاحب ہوں یا فلاں ہوں، ان کی کتابوں سے کچھ مسئلے نکال کے رکھے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امامت نہ صحیح، کوئی آدمی اپنا بزنس کرتا رہے اور دعوتی شعبے میں بھی لگا رہے۔ آپ لوگوں کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم امامت کریں گے تو ہی دعوت دیں گے، امامت نہیں تو دعوت بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب مسجدوں کے امام ہو کر داعی نہیں تھے، بلکہ وہ داعی تھے چاہے امامت کریں یا نہ کریں۔ تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے خود ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ بعض اوقات طلبۃ العلم فراغت کے بعد فلاں کی جمعیت کی یا فلاں اداروں کی شکایت کی وجہ سے دعوتی میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی شکایت نہ کریں۔ ہم دعوت دے رہے تو کسی اور کے لیے نہیں دے رہے، کسی کے ہم مقام بنانے کے لیے ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ دعوتی میدان میں ہم اگر آ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو آدمی مجاہدے کو بھی سعادت سمجھتا ہے، اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو راحت بھی شکایت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے اہل حدیث ذمہ داران اگر ایسا کرتے ہیں تو ہی ہم دعوت دیں گے، یا فلاں جگہ سے ہم کو کچھ ملے گا تو ہی ہم دعوت دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ دعوت میں وہ فائدہ بھی نہیں ہوگا، نتائج بھی نہیں ہوں گے، سعادت اور کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ ہم یہ سوچ کے یہاں سے جائیں کوئی ہمارا پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو راستہ کھول سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو میں اس بنیادی چیز اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے فراغت کے بعد آپ دعوتی ذہن لے کر جائیں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جائیں۔ دو، آپ کسی پر نگاہ نہ رکھیں، اللہ پر نگاہ رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ آپ کا اگر کوئی نگراں ہے، ذمہ دار ہے دنیاوی اعتبار سے، آپ کو وظیفہ مقرر اگر کسی نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کی وفات ہو جائے، آپ اللہ پر توکل کریں جس کو موت نہیں آنے والی ہے، جو سارے نبیوں کا نگراں ہے، سارے نبیوں کی کفالت جس نے کی ہے۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کسی پر مدار ہماری ساری دعوت کا نہ ہو کہ آتا ہے تو دعوت چلے گی، آنا بند ہو گیا تو دعوت بھی بند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے لینا ہے، ہم اللہ سے لینے والے بنیں۔ اور پھر ذمہ داران جو بھی ہیں، چاہے وہ مدارس کے ذمہ داران ہوں یا پھر ملکی سطح پر جمعیت کے ذمہ داران ہوں، وہ کچھ ایسا نظام بنائیں کہ جو ہمارے طلباء فارغ ہوتے ہیں اور واقعی صلاحیت مند ہیں، ان کی کفالت کی جائے۔ سب کی کفالت میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل چیز ہے۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ فراغت کے بعد پھر ایک امتحان ہو جو یعنی کچھ دعوتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد لیا جائے، اور ان کی پوری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کچھ کا انتخاب کیا جائے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور اس میں مزید غور و خوض کر کے کچھ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔